ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال سبحانه وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في
في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے کیا، ان کے عقائد، نظریات، افکار کیا تھے وہ سب بیان کیے، پھر اس کے ساتھ ان کے اعمال کا تذکرہ کیا، ان کی زندگی کا، ان کی سیرت کا، اور یہ سب ذکر کرنے کے ساتھ یہ بات کہی کہ تم سب کے لیے اس ساری بات میں، اس سارے ذکر میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہر امت نے اپنے تعلق کا دعویٰ کیا، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی۔ مسلمانوں کا تو تعلق ان کے ساتھ ہے ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ بات سمجھائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ان کا ہوگا للذین اتبعوہ، جو ان کے پیروکار ہوں گے، عقیدہ ان کے عقیدے کے مطابق، عمل ان کے عمل کے مطابق، زندگی انہوں نے جیسے زندگی گزاری اس کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ سال میں کسی ایک موقع پر یا زندگی میں کوئی مختلف مواقع پر ان کی سنتوں کو زندہ کر لیا جائے اور کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان کی سیرت پر عمل کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ان کا زندگی بھر کے لیے بندہ پیروکار بن کر جیے۔ آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا ختنہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے دیگر امور۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلوؤں کو نہیں لینا، بلکہ ان کی ساری زندگی کو لینا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو اعمال کے لیے بنیاد بنتی ہے اور جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے عقیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ ہر دور میں جس کی ضرورت رہی ہے اور آج بھی ہے۔ آج اتنی ترقی ہو چکی ہے لیکن لوگوں کے عقائد میں شرک، اسی طرح سے لوگ توہمات میں پڑے ہوئے، مختلف قسم کی چیزوں کا شکار۔ تو آج بھی اسی قدر ضرورت ہے عقیدے کی درستگی، اصلاح، اور پھر جس کی درستگی اور اصلاح ہو جائے اس کے لیے پختگی کی، کہ جس قدر اس سے پہلے ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ گزشتہ جمعہ سورۃ الانعام سے ذکر چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، اللہ نے سارے انتظامات فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، آسمان و زمین میں پھیلے ہوئے کچھ مظاہر ان کا مشاہدہ کروایا تاکہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مختلف اجرام فلکی کو دیکھا، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، تو قوم کو سمجھانے کے لیے کہا اچھا ان کو تم کہتے ہو یہ ہمارے معبود ہیں، یہ میرا معبود ہے۔ جس وقت وہ غروب ہو گئے، ستارے غروب ہوئے تب، چاند غروب ہوا تب، سورج غروب ہوا تب، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار فرما دیا کہ یہ ڈوب جانے والے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے، میں ان سے معبودوں والی محبت کیسے کروں؟ اسی طرح سے ان کو یہ بتایا کہ میرا اللہ میری رہنمائی کرے گا، یہ چاند میرا معبود نہیں ہے،
پھر جب آخری باری ہوئی سورج کی تو بتایا دیکھ لو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ بھی ڈوب گیا، اب میرا اعلان سنو، یہ جتنے تمہارے اوپر کے معبود ہیں نا میں ان سب سے بالکل بری و ذمہ ہوں، اعلان براءت کرتا ہوں۔ ابراہیم آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے جڑا ہوا ہوں۔ یہ جتنی تم معبود دار باطلہ بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو نا یہ سب کیا ہے؟ مخلوق، ہم بھی مخلوق، اب مخلوق کی پوجا کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں مخلوق ہونے کی حیثیت میں جڑا ہوا ہوں اس کے ساتھ جو خالق ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا۔ آگے بھی آ رہا ہے مختلف صورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھل کر اس بات کا اظہار کیا اور بتا دیا حنیفاً، میں یکسو ہوں، میں دو رخا نہیں کہ زمین پر میرے معبود اور ہو آسمان پر اور ہو، ستارے نکلے تو ان کو پوجوں، سورج چاند ہو تو ان کو پوجوں، یا اپنے گھر میں بنائے جانے والے بتوں کو پوجوں، یا قوم جن بتوں کی پوجا کر رہی ہے ان کا پجاری بنوں، ایسا نہیں ہوں میں ہر جائی نہیں ہوں، میں یکجا ہوں، یکجائی، یکسو، وما انا من المشرکین، اور میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں، بھلے وہ وقت کا حاکم ہو، بھلے وہ میری قوم ہو، بھلے وہ میرا والد ہو، دعوت دوں گا، پیغام پہنچاؤں گا۔ اب اتنی سی بات بھی ان کو گوارا نہ ہوئی، پھر کیا منظر بنا؟ اللہ نے فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا، تنازع، تکرار، بحث، مباحثہ، مجادلہ، مناظرہ شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کمال بات کی، قال، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اتحاجونی فی اللہ، ذرا سوچو تو صحیح تم میرے ساتھ کس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ اللہ کے بارے میں؟ اور تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ مجھ سے یہ تکرار تمہاری اللہ کے متعلق ہے؟ اللہ نے کہا ہمیشہ ہر دور میں دو گروہ رہے، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ہمیشہ ہر دور میں دو جماعتیں، دو پارٹیاں، دو گروپ، دو گروہ رہے، ایک اللہ والوں کا اور ایک شیطان والوں کا، ایک اللہ کے پجاری اور دوسرے غیر اللہ کے پجاری۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موحد بندے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، میرا راہبر، میرا رہنما، مجھے گائیڈ کرنے والا، میری رہنمائی کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اور سنو تم مجھے ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ابراہیم اس سے باز آ جا، ابا نے بھی دھمکی دی ہے، سب کچھ، لیکن سنو وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جس کو تم اللہ کا شریک بنا کر پوجتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، میرے دل میں ان کا کوئی خوف نہیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ ہاں الا ان یشاء ربی شیئا، اگر میرا رب کچھ چاہے گا تو ہو جائے گا، کیونکہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ پھر ایسے ہی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ نہ کر دے، فلاں وہ نہ کر دے، ایک طرف اللہ پر بھی عقیدہ، پھر غیر اللہ پر بھی عقیدہ، تو اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف معبودان باطلہ کا اور ان کے پجاریوں کا نکال کے کہا مجھے کوئی ڈر خوف نہیں، میرے ساتھ جو ہوگا وہ میرے رب کے حکم سے ہی ہوگا۔ بعض اوقات کوئی تکلیف آ جاتی ہے، شرک کا عقیدہ رکھنے والے کہتے دیکھو یہ بولتا تھا نا معبودان باطلہ کے خلاف، یہ ہمارے خود ساختہ معبودوں کے خلاف بولتا تھا، انہوں نے اس کی پکڑ کر لی ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا، انہوں نے نہیں، جو ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور میرے رب کی پتہ نہیں کیا حکمت ہے اس میں۔ بہرحال پھر سمجھایا، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والا وہ ہے جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو اور اس کی ضرورت کو بھی پوری طرح جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میری مخلوق کہاں ہے، آسمانوں میں، زمین کی پستیوں میں، فضاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، کہاں اس کی مخلوق ہے، اس کو پتہ ہے۔ میرے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، کچھ تو تم نصیحت پکڑو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اور پھر فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ان سے بھلا کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بے جان چیزوں کو، اللہ کے حکم کے تابع چیزوں کو معبود بناؤ اور ان کو اللہ کا شریک بناؤ اور مجھے ڈراؤ، میں کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے نا کہ یار ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا جرم۔ دیکھیے میرے عزیزوں، ہر دور میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی عقائد کے حامل ہیں کہ جناب یہ فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں وہ کر سکتا ہے، فلاں کے اختیار میں یہ ہے، خود ساختہ قسم کے معبود اور ان کے بارے میں من گھڑت قسم کے قصے کہانیاں، اور پھر ان سے اس قدر تعلق واسطہ، پھر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں جو شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا کر پوجتا ہے، اس کے بعد دلیل کوئی نہیں، ڈرنا اس کو چاہیے، الٹا وہ ان کو ڈراتا ہے جو اللہ کے دامن گرفتہ ہوتے ہیں، جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں ان سے کیوں ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا، یا تم سے کیوں ڈروں کہ تم اتنے نکمے ہو کہ اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، ڈرنا تمہیں چاہیے کیونکہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہے ہو اور تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ اور ہوا ایسا ہی، ابراہیم علیہ السلام نے متعدد بار ان سے پوچھا یہ جو تم عمل کر رہے ہو، آخر مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ معبودوں کو پوج رہے ہو، بت بنا رہے ہو، گھڑ رہے ہو اور ان کے آگے سجدہ ریز ہونا اور یہ سارے کے سارے کام، آخر تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے اصل میں بات یہ ہے وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے پایا۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا وہ اسی طرح کر رہے تھے، دادا کو دیکھا یا پردادا کو دیکھنا نصیب ہوا یا اپنے والدین کو دیکھا، وہ سب کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کچھ کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے ہم نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا۔ یہ بس ایک دلیل تھی ان کے پاس، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سورۃ الشعراء میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک بار پوچھنے لگے مجھے یہ بتاؤ یہ جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ پوج رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، صرف مجھے اتنا بتاؤ یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم نے ان کو پکارا انہوں نے تمہاری کبھی بات سن کر جواب دیا ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا انہوں نے کبھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا یا کبھی تمہیں نقصان سے بچایا ہو، یا چلو کسی کا نقصان ہی کر دیا ہو؟ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں نا، اللہ کی توحید ثابت کر رہا ہوں،
ان کا باطل ہونا ثابت کر رہا ہوں، میرا کوئی نقصان کیا ہو؟ انہوں نے کہا ابراہیم ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے بل وجدنا آباءنا، صرف ایک بات ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا، وہ ایسا کرتے تھے، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ ارشاد فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ انہوں نے فرمایا تمہاری آنکھیں اتنا بھی کام نہیں کرتی کہ تم آنکھیں کھول کر اپنے معبودوں کو خود دیکھ لو کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو۔ چلو دل میں بصیرت تو نہیں، عقل سے کام تو نہیں لیتے، کچھ ظاہری آنکھوں سے ہی دیکھ لو، خود لکڑی تراشی، خود پتھر کو شکل دی، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، بنا کر اپنی مرضی کا اس کا سائز، اس کی شکل و صورت، سارا کچھ تم نے بنایا نا اپنی پسند کا۔ کیسا جھوٹا تمہارا معبود ہے کہ خود بنا کر عاجز بے بس بے کس کو، بھئی بنانا تو اسے چاہیے تھا تمہیں، لیکن کام ہی الٹا ہو گیا کہ تم نے پہلے اس کو بنایا، اب اس کو پوچھتے ہو افرأیتم، اور تمہیں اتنا بھی دکھائی نہیں دیتا، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے والے سارے آباء و اجداد تمہارے، انہم عدو لی، وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں۔ جس کے پاس توحید کا عقیدہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا وہ میرا دشمن، میں اس کا دشمن۔ تو ابراہیم جی آپ کا دوست پہ کون ہے؟ کیونکہ روئے زمین پر اس وقت تو کوئی موحد پایا ہی نہیں جاتا تھا، آگ میں پھینکے گئے، کہا یا اللہ آسمان پر رب پر تو ہے، اور تیری زمین پر اس وقت تیرے بندوں میں انسانوں میں واحد موحد بندہ میں ہوں، تیرا ابراہیم۔ تو پھر پتہ کیا کہا؟ الا رب العالمین، میرا دوست وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا نا، جس سے میں ڈرتا ہوں، جس کا میرے دل میں خوف ہے، جس سے تم نہیں ڈرتے، میں جس کا ڈر رکھتا ہوں اپنے دل میں، وہی میرے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے سو کرے، میری دوستی اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ پتہ کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے اس کو نہیں بنایا، میں نے اس کو نہیں گھڑا، میں نے اس کی شکل و صورت نہیں بنائی، بلکہ اس نے مجھے بنایا ہے۔ پہلی زبردست دلیل، معبود کون ہوتا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہو۔ آج بھی دیکھ لو، سمجھانے کے لیے ہم عرض کرتے ہیں، اللہ کرے کسی کی سمجھ میں بات آ جائے، جتنا بھی کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، موت تو ہر ایک کو آتی ہے نا، اور آنی ہے، کئی ایک کو آ چکی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، جو فوت ہو گیا اب وہ خود اپنا مرنے کے بعد غسل بھی نہیں کر سکتا، کفن کی چادریں بھی جسم پر پہن نہیں سکتا۔ سب کون کرتے ہیں؟ جو زندہ ہوتے ہیں۔ اب جو دنیا سے جا چکا ہے وہ بیچارہ اتنا عاجز بے بس، چارپائی پہ لٹایا، لا کے حاضر میت بنا کر اس پر کھڑے ہو کر جناب اب اس کا جنازہ پڑا، پھر کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، قبر میں بھی خود نہیں اتر سکتا، اتارا، اتارنے کے بعد مٹی ڈالی اور جناب اس کے بعد دعا کی اور رخصت کر کے آ گئے۔ اب عقیدہ بن گیا جناب اب وہ سارا کچھ ہی کر سکتے ہیں۔ یار حد ہے ویسے شرک والا عقیدہ، کیسا عجیب عقیدہ ہے، بھئی سارا کچھ کر سکتا ہے، بیچارہ مرنے کے بعد غسل تو کر نہیں سکا۔ اس موقع پر بندہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے کہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں، میرے وجود کو کسی کا ہاتھ نہ لگے، میں خود غسل کروں۔ جب تک زندہ تھا کسی کو غسل کرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، جب فوت ہو گیا تو غسل بھی کروایا، سارے کام کیے، اب یہ سارا اپنے ہاتھوں سے کرنے کے بعد کہتا ہے جب سارا کچھ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
تم کہتے ہو سارا کچھ کر سکتا ہے. ذرا میرا قرآن پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف تو پڑھو. تمہاری آنکھیں کھلے، ان کے قدم ہیں جن پر وہ چل سکیں. کیسی زبردست بات ہے. قدم ہیں کہ جس پر وہ چل کر جا آ سکے، یا اس کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکے، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکے، کان ہیں جن سے سن سکے. اللہ کے بندو کیا کرتے ہو؟ سنو اللہ کا قرآن پارہ نمبر 20 کی ابتدا اور پارہ نمبر 14 سورۃ النحل. اللہ کہتا ہے اموات غیر احیاء، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا. جنہیں اتنا شعور نہیں. یہ قرآن ہے. میں کہوں تو آپ کہیں پتہ نہیں کیا سنا رہے ہیں. حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14 ہے. شروع سے پڑھنا شروع کریں، خاص طور پر دوسرا تیسرا رکوع پڑھیں، آنکھیں کھلتی ہیں. واضح کہا. پہلے سوال اٹھائے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو یہ کیا ہے؟ مخلوق ہی ہے نا. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جس نے سب پیدا کیا جس نے کچھ پیدا نہیں کیا برابر ہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ پھر کہا جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو نا وہ مخلوق ہیں. پھر آگے کہا امواتن، فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، جسموں سے روح نکل گئی. غیر احیاء، تاکید فرمائی زندہ نہیں ہے. یہ قرآن ہے. پھر کہا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے. تو میرے عزیزو، جب قرآن اس قدر کھلے لفظوں میں بات کر دے پھر ہمیں مان لینی چاہیے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ہم مسلمان ہیں. صرف قرآن اس لیے نہیں کہ ہم اس سے تبرک حاصل کریں یا ایصال ثواب کریں یا مردے بخشوائیں. میں نے کئی بار توجہ دلائی، وہی سورہ یاسین جس کو ہم اپنے مختلف مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، اس کے آخری رکوع میں اللہ کہتا ہے یہ قرآن مبین ہے. یہ قرآن مبین ہے. ہم نے اپنے رسول کو کوئی شعر و شاعری نہیں سکھائی. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو شعر نہیں سکھائے، نہ اس کے یہ لائق ہے کہ وہ شاعر بنے. یا اللہ پھر ہے کیا؟ فرمایا ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے. کس لیے ہے؟ دکان بنائیں تبرک کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، اور کتنے ہمارے مسائل ہیں جو اس سے منسلک ہیں. اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، ایک ہی کام ہے. کیا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ جو زندہ ہے نا، زندہ یعنی میں اور آپ، اللہ کہتا ہے ان زندہ لوگوں کو اللہ کا یہ کلام خبردار کر دے. قرآن زندوں کے لیے ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. الذی خلقنی، میرا رب سارے جہانوں کا جو رب ہے وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین، اب وہی میری رہنمائی کرتا ہے. میں نے کیا کرنا ہے، کس کو کب دعوت دینی ہے، کیا اس کے سامنے دلائل رکھنے ہیں، یہ مکمل رہنمائی میرا رب کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے. انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ کلام اگلے جمعے آگے بڑھے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد. پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا کی، اور اس کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش ہی عطا فرمائے، اس کو عذاب یا زحمت والی بارش نہ بنائے. اللہم سقیا رحمہ لا سقیا ہدم ولا غرق ولا عذاب. اے اللہ رحمت والی بارش دینا، تباہی والی، غرق کر دینے والی، عذاب والی بارش نہ دینا. تو جب بارش ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی دعائیں پڑھتے. ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، دعاؤں کو معمول رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد الحمدللہ اس وقت قربانی عید الاضحیٰ اس کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جانوروں کی خریداری کے معاملات جاری ہیں. تو اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جس وقت ہم جانور خریدنے کے لیے جاتے تو اچھی طرح اس کو چیک کرتے، چلا کے چیک کرتے، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی ٹانگیں، اس کا پورا وجود چیک کرتے. خوبصورت، اچھا، عمدہ، بہترین جانور ہو، ٹھیک ہے، کانا اندھا یا کان ٹوٹے ہوئے، کٹے ہوئے، پھٹے ہوئے، اس طرح کچھ بھی نہیں. سینگوں میں بھی احتیاط کر لیجئے. اسی طرح سے لاغر، بیمار نہیں کہ جس کی بیماری واضح ہے، لنگڑا پن نہ ہو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے، لا تذبحوا الا مسنّا. صرف 2 دانت کا جانور آپ نے ذبح کرنا ہے، 2 دانت کا. اور 8 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، اور ان کے مذکر مؤنث. اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، یہ کہہ لیں یہ 8 قسم کے جانور. کٹا، بھینس وغیرہ ان کی قربانی سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. جب گائے میسر ہے، اونٹ میسر ہے، تو پھر ان کی قربانیاں نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے یہ 4 آپشن دے دی، آپ اسے ڈال لیں. آپ نے ضرور کٹا بھینس ہی کرنی ہے، وہ جس سستا مل رہا ہے یا وہ بالکل مناسب. بھائی جب اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور بھی تو بہت سارے جانور ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے بس ان 8 کو مقرر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی ثابت ہے. اس لیے کوشش کریں انہی میں سے کسی جانور کا انتخاب کریں اور 2 دانت کا جانور ہو. فرمایا اگر مشکل پیدا ہو جائے، مہنگائی اتنی ہے، مل نہیں رہا یا میسر ہی نہیں ہے، بساط بھی نہیں ہے، تو فرمایا فجذعۃ من الضأن، پھر جو بھیڑ ہے نا اس کی نسل سے کھیرا کر سکتے ہیں. اونٹ اونٹنی کھیرا نہیں چلے گی، نہ گائے بیل، نہ بکری بکرا، صرف بھیڑ چلے گی کھیرا. وہ بھی کب؟ جب مشکل ہو جائے. تو یہ ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں 2 نمبری تو اللہ معاف فرمائے ہر طرف ہی ہے. کس طرح سے ہم نے خود محنت کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے، اچھے جانور کا انتخاب کرنا ہے، پھر اس کو پالنا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لے کے آتے جانور، پھر ان پر خوب محنت کرتے، ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی، ان کو کھلاتے پلاتے، ان کی کیئر کرتے. پھر جب قربانی والے دن ذبح کرتے نا، پھر دل کو کھنچ پڑتی ہے. پھر یہ جو محبت ہے نا یہ جاگتی، یار اتنے دن اس کے ساتھ گزارے ہیں، اب یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی کا تو امتحان ہے. یہ نہیں ہے کہ قربانی کی رات یہ صبح جناب آپ جانور لے اور لا کے ذبح کر دیا، پھر وہ والی پیچھے جو تربیت ہے نا وہ تو نہ ہو سکی. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم یوں کیا کرتے تھے. تو بہرحال ابھی چند ایام باقی ہیں، تو ان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں کر لیجئے. باقی مسائل ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے. اللہ آپ سب کو جزا دے. دوسری گزارش یہ ہے، میں نے الحمدللہ متعدد مرتبہ توجہ دلائی، آپ سب نے بڑی کوشش کی، ہمت کی. الحمدللہ کتابوں کا، الماریوں کا کچھ بندوبست ہو گیا، کچھ باقی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ بھی کر دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا دے. اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے اشد، وہ بچوں کے کھانے یعنی راشن کی مد میں. آپ کو پتہ مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی. اس وقت آٹا، گھی اور چاول کی کچن میں بچوں کے لیے ضرورت رہتی ہے. وہ بچے جو ہمارے پاس صبح آتے ہیں، عصر کے وقت حفظ کرتے ہیں، اس وقت تک ان کا بھی دوپہر کا کھانا اللہ کی توفیق سے ہم نے شروع کر دیا ہے.
تو ہمیں اس سلسلے میں آٹے اور گھی اور چاول ان مین اجناس کی ضرورت ہے. تو جو احباب اس کار خیر میں ماہانہ طور پر انشاءاللہ حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ بچے کھائیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، مستقل صدقہ جاریہ بنیں، تو وہ احباب جمعے کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات کر لیجئے تاکہ ہم ان کو ترتیب بتا سکیں. اللہ آپ سب کو برکت دے. آخری گزارش ہے میرے عزیزو، مسلمان دنیا بھر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہی ہیں جس طرح ایک جسم ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ پاکستان جیسا خطہ دیا، ہم اس میں آزادی سے الحمدللہ اپنے پیارے نبی کا ذکر کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، توحید کی باتیں، قرآن کی باتیں، اسلام پر عمل. یعنی اس ملک میں رہ کر کوئی شخص اگر آزادی سے دین پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پاکستان پڑوس میں دیکھ لیجئے، ہندوستان میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت چل رہی ہے، حالات دیکھے نہیں جا رہے، اور جن کے ساتھ بیت رہی ہے ان کو پتہ ہے یا ان کے رب کو پتہ ہے. اس بدبخت عورت نے گستاخی کی، اس کو تو انہوں نے اپنی پارٹی سے نکال دیا نا دنیا کو دکھانے کے لیے. جب عرب ممالک کا پریشر آیا، بس یہی ان ظالموں کی اوقات ہے. اور اگر دنیا بھر کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، مسلمان ممالک ایک شاندار میسج دیں اور ان بدبختوں کی معیشت کا، یہ معاشی سسٹم کا بائیکاٹ کر دیں، تو انشاءاللہ آئندہ ان بدبختوں کو جرأت نہ ہو. لیکن مسلمانوں کو بھی تو ضرورت ہے کہ ذرا جاگیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، جناب اگر کسی قوم کے ہوتے ہوئے اس کے نبی کی شان اقدس میں گستاخی ہو جائے تو فرمایا پھر اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے نبی کی شان اقدس میں گستاخی. انڈیا کے مسلمانوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی آواز بلند کی، اور آج ہندو بنیا ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں. آج ان کے کٹے پھٹے جسم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. لیکن ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پاکستان کیسے بنا؟ جب ہندوؤں نے سکھوں نے انتہا کا ظلم ڈھایا. کہتے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے. آج انڈیا کی سرزمین پر اگر مسلمانوں کا خون گر رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں انڈیا کے اندر مسلمانوں کے علیحدہ وطن کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. چند تھے، اللہ نے پاکستان دیا، آج 30 کروڑ سے زیادہ ہیں. اللہ ان کو ہمت دے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے لیے اپنی نصرت کے اسباب پیدا فرمائے. تو آج یہ اللہ کے دشمن ظلم ڈھا رہے ہیں، اور دیکھو کشمیر کو بھول گئے اور وہاں پر. لیکن مسلمان جب اٹھتا ہے نا، انگڑائی لیتا ہے یہ سویا ہوا شیر، پھر یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مردہ گھوڑا نہیں ہے، اس کے اندر جان موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شر میں سے ہی خیر نکال دے گا انشاءاللہ، اور اس زمین کو بھی اللہ پاک سے زمین بنا دے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. جتنے بھی اللہ کے دشمن ہیں، رسول پاک کے دشمن ہیں، اس امت مسلمہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ اول تو انہیں ہدایت عطا فرما دے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. ان کے شر اور ظلم اور فساد سے اللہ اپنے بندوں کو محفوظ فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان. اللہم انصر عبادک المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان. اللہم آمنا فی وطننا وسائر بلاد المسلمین. اللہم اصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.